ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مقام پر تشریف فرما تھے کہ ابو جہل آیا اور کہنے لگا اے نبی تیری صورت بدصورت ہے۔ تو نبی نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ وہاں پر صحابہ کرام تھے، صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ نبی اتنے حسین و جمیل اور نبی کی خوبصورتی جو چاند سے زیادہ خوبصورت ہمارے نبی ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خوبصورت کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جب ابو جہل نے کہا اے نبی تیری صورت بدصورت ہے، تو نبی نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان ہونے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، حضور آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اتنے حسین و جمیل جو چاند کی چاندنی آپ کی خوبصورتی کے سامنے ماند ہو جائے، اور لیکن جب یہ ابو جہل نے کہا اے نبی تیری صورت بدصورت ہے، تو آپ نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ معاذلہ کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تبسم فرماتے ہیں، یعنی مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مثل آئینہ ہوں، یعنی ابو جہل نے مجھے دیکھا، یعنی وہ خود کو دیکھا، یعنی کہ وہ خود کو کہا کہ میں بدصورت ہوں، میں نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ آئیے بلا تمثیل سمجھانے کے لیے میں ایک واقعے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، اور بادشاہ اپنے تخت پر تشریف فرما تھے، اور جو دربار کے سب لوگ تھے تذکرہ لیلا کا ہو رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا سننے میں آیا ہے لیلا بہت حسین و جمیل ہے، بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک مجنوں ہے جو اس کا دیوانہ بنا ہے، اس کا پاگل ہے، آخر اس کے اندر کیا ہے؟ کوئی تو خوبی ہوگی، کوئی تو کمال ہوگا، وہ خوبصورت ہوگی، حسین و جمیل ہوگی، اسی لیے تو وہ مجنوں بنا ہے، اسی لیے تو اس کے پیچھے دیوانہ بنا ہے۔ تو اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کہ لیلا کو میرے دربار میں لایا جائے، میں اسے دیکھوں آخر اس کے اندر ہے کیا جو اس کے پیچھے مجنوں پاگل بنا ہے، دیوانہ بنا ہے۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی اور لیلا کو دربار میں حاضر کیا۔ بادشاہ تھوڑی دیر تک لیلا کو دیکھتے رہا، دیکھنے کے بعد کہا کہ تمہارے اندر تو کوئی حسن و خوبی نہیں ہے اور نہ تو اتنی حسین و جمیل ہے، پھر یہ مجنوں تمہارے پیچھے پاگل کیوں بنا ہے، دیوانہ کیوں بنا ہے؟ حضرات اب لیلا کا جواب سنیے۔ لیلا کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت، تم مجنوں نہیں ہو، اگر تم مجنوں ہوتا، اگر تو قیس ہوتا، تب میرے اندر حسن و جمیل نظر آتا، تب میرے اندر کمال نظر آتا، تب میرے اندر خوبی نظر آتی۔ جب ایک لیلا کے حسن کو دیکھنے کے لیے ایک مجنوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو حضرات آپ اندازہ فرمائیں کیا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ ابو جہل خبیث یوں ہی دیکھ لے گا؟ اما حضور کے خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے، ہمارے آقا کے حسن و جمیل کو دیکھنے کے لیے صدیق اکبر کی نظر چاہیے، ہمارے آقا کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے فاروق اعظم کی نظر چاہیے، ہمارے آقا کے حسن و جمیل کو دیکھنے کے لیے حضرت علی کی نظر چاہیے، ہمارے آقا کے حسن و جمیل کو دیکھنے کے لیے حضرت عثمان غنی کی نظر چاہیے۔ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ نظر کی بات ہے صاحب، محبوب جس کا ہوتا ہے لاجواب ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔